احسن صاحب، پاکستان ترقی کر رہا ہے، ڈوب رہا ہے، بچ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی زبانی سنیں گے تو بہت بلیک پکچر نظر آتی ہے. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں سب اچھا ہے، دنیا کا سستا ترین ملک ہے. بہت شکریہ ندیم صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ یہی مسئلہ ہے کہ یہ وزیر اعظم سیلف ڈینائل میں ہیں، اور یہ پتہ نہیں کس دنیا کے اندر بستے ہیں کہ جو وزیر اعظم یہ کہے کہ ملک میں مہنگائی مسئلہ نہیں ہے اور پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی بحث ہی نہیں ہو سکتی. اگر آپ عام آدمی سے پوچھیں، لوگوں کے پاس جا کے پوچھیں، یقین کریں ہم جیسے لوگ عاجز آ گئے ہیں. جو بجلی اور گیس کا بل ہے وہ ہماری بھی کیپیسٹی سے باہر ہو چکا ہے. ایک غریب آدمی کی کیپیسٹی میں کہاں ہوگا. اسی طرح جو یہ نمبرز آپ نے خود بتایا کہ یہ بتا رہے ہیں، یہ سب ابھی وہ ہیں کہ جو ان کی ایسٹیمیٹس ہیں کہ شاید سال کے آخر تک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اللہ کرے ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے، ملک کا فائدہ ہو، پاکستان کا فائدہ. لیکن اس وقت تک تو صورتحال اتنی گمبھیر ہے. دیکھیے کسی بھی ملک کی جو نیشنل پاور ہے نا، اس کی 4 ڈائمنشنز ہوتی ہیں. پہلی ڈائمنشن اکنامک ہوتی ہے، آپ کی اکانومی کیسی ہے. دوسری ڈائمنشن اس کی پولیٹکس ہوتی ہے کہ انٹرنل سٹیبلٹی ہے. تیسری ڈائمنشن اس کی ڈپلومیسی ہوتی ہے کہ آپ کی سفارت کیسی ہے، اس سے آپ کو ایکسٹرنل اسٹرینتھ ملتی ہے. اور چوتھی ڈائمنشن اس کے سوشل فیکٹرز یا اس کی سوسائٹی کی انٹرنل کوہیژن کیسی ہے. آپ پچھلے 3 سالوں میں دیکھیں، ہر انڈیکیٹر میں ہم پیچھے گئے ہیں. اکانومی آج ہم بدترین، پچھلے 3 سالوں کی ایوریج لیں 2% اوسط گروتھ بنتی ہے. اسی طرح اگر آپ قرضے دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضے لیے گئے ہیں. مہنگائی دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے. کووڈ کی یہ بات کرتے ہیں کہ جی اس کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی. اگر ساری دنیا میں مہنگائی ہوئی تو انڈیا اور بنگلہ دیش میں آج بھی سنگل ڈیجٹ انفلیشن کیوں ہے اور ہمارے پاس ڈبل ڈیجٹ انفلیشن کیوں ہے؟ یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیلف ڈینائل ہے. دوسری بات، سفارت آ جائیں. اگر ایک ایک کر کے لے لیں، آپ کو لگتا یہ نہیں ہے کہ ان سارے معاملات میں ایک بنیادی برائی جو تھی وہ اسٹیٹ بینک کا رول رہا؟ جب وہ پالیسی ریٹ 13.25% پہ لے گئے، ڈالر بیچ کے وہ ہمیں کارکردگی بتاتے تھے کہ میں ہاٹ میں نہیں بورو کر کے لے آیا ہوں، اور آج بھی ہم اس لاء کو ڈسکس کر رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ کا شاید متنازع ترین لاء ہے. تو اسٹیٹ بینک کا رول، یہ جو اسٹیٹ بینک کو ترمیم کرنے جا رہی ہے حکومت، یہ کیوں کرنے جا رہی ہے؟ اور یہ جو منی بجٹ ہے یہ کیوں ہے؟ دیکھیے ان دونوں کے پیچھے حکومت کی 3 سال کی معاشی کارکردگی ہے. میں براہ راست اس حکومت کو ذمہ دار قرار دیتا ہوں IMF کی ان سخت شرائط کا. اگر حکومت نے پچھلے 3 سالوں میں کارکردگی دکھائی ہوتی تو آج ہمیں ان شرائط کا سامنا نہ کرنا پڑتا. وہ اس وجہ سے اتنی سخت پینلٹیز یا کنڈیشنالٹیز لگا رہے ہیں کہ یہ 3 سال میں کچھ کر نہیں سکے اور جھوٹ بولتے رہے. بجٹ میں میری تقریر ہے، شہباز صاحب کی تقریر ہے، ہماری اپوزیشن کی بھی تقریریں ہیں کہ یہ منی بجٹ لائیں گے. یہ کیا جھوٹ بول رہے ہیں. 13% پہ ڈالر بارو کرنا پاکستان سے دشمنی تھی یا دوستی تھی؟ میں کہتا ہوں سخت بدترین دشمنی تھی. اور یہ وہ گناہ ہے کہ جس کو خود شوکت ترین صاحب وزیر بننے سے 15 دن پہلے کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ڈی ویلیویشن اور 13.25% پالیسی ریٹ کے جو 2 بڑے بلنڈر کیے گئے ہیں ان کی وجہ سے آج ہم تباہ ہو چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تو مجھے لگتا ہے جو اگر بدترین سازش کسی نے اگر کی ہے نا تو ان 2 چیزوں نے کی ہے جو آپ نے گنوائی ہیں، ڈی ویلیویشن اور انٹرسٹ ریٹ. ان دونوں کے اثرات سے ابھی تک ہم نکل نہیں سکے. دیکھیے نکل بھی نہیں سکیں گے. اور جلدی نہیں نکلیں گے. 178 پہ چلا گیا ہوا ہے ڈالر کے مقابلے میں. مقصد یہ جو ڈی ویلیویشن ہے اس کے نتیجے میں جو مہنگائی آئی ہے ملک کی اور جو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے، ایک لوگوں کے لیے مشکلات ہو گئی ہیں، اس کے ساتھ جو آپ کا پالیسی ریٹ گیا اس نے ندیم صاحب آپ کا یک مشت جو قرضوں کا بوجھ ہے دگنا کر دیا.